اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ انگریز لکھتا ہے کہ دو لفظوں نے ہمیں وہ کام دیا تو توپوں نے بھی نہیں دیا، ایک ملا کا لفظ اور ایک وہابی کا لفظ۔ اور ہم نے وہابی کے لفظ سے دیہات میں پھر کر ہم نے دیہاتیوں کو علماء سے متنفر کیا، اور جتنا جدت والا طبقہ تھا یونیورسٹی اور کالجوں میں، ہم نے مولوی کے لفظ کو گالی بنا دی، ملا گالی بنایا۔ یہ جاتے ہیں ان کا پوپ جہاں جائے تو صدر کھڑا ہو کر ملتا ہے، بلکہ پوپ جاتا ہی نہیں ہے، صدر خود ان کے پاس چل کر جاتا ہے، جھک کر ملتا ہے۔ اور ہمارے ہاں انہوں نے ذہنوں میں بٹھایا کہ یہ تو جناب کوئی علم ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ تو میدان معاشر میں پتہ لگے گا کہ عالم ربانی کی اور نیک حافظ کی کیا قیمت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عالم ربانی اور نیک حافظ اس کی قبر جو ہے، فرشتے اس کا زیارت ایسے کرتے ہیں تم جیسے بیت اللہ کا طواف۔ اس لیے قبر کی مٹی مؤذن کو نہیں کھائے گی، نیک حافظ قرآن کو نہیں کھائے گی۔ تو اللہ نے یہ اس میں لگایا، ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ من ابتغى العزة في غیر اذلہ اللہ، قرآن کے علاوہ اور جگہ عزت جو تلاش کرے گا اللہ ذلیل کرے۔ عزت کا راستہ یہی ہے۔ ہمیں فخر ہے، انہیں اپنی ڈگریوں پر فخر ہے، ہمیں ان چٹائیوں پر فخر ہے، ہم اس پر کوئی پچھتا نہیں رہے۔ مقدر کی روزی اللہ وہاں بھی دے رہے ہیں، تو 5 کروڑ بھی لے لیں تب بھی ان کے پیٹ بھرنے میں نہیں آتی، اس کی دودھ مشرق مغرب تک چلی جائیں تب بھی وہ سیر نہیں ہوتے۔ اور عالم دین ماشاءاللہ معمولی سے تنخواہ پر اپنا گزارا کر لیتا، اللہ اسی میں برکت دے دیتا، رب العالمین اسی میں برکت دے دیتا۔ ہم ایک جگہ انگلینڈ میں 92 میں گشت کر رہے، ہماری جماعت جا رہی تھی حج کے لیے، تو جانا تھا بیلجیم، ویزا نہیں ملا، تو ایک جگہ ہم گئے، ایک سکھ ملا، سکھ ہمیں کہنے لگا کہ بھی بات ہے آپ پاکستان سے آئے ہیں، بات یہ ہے کہ مذہب تو ہر ایک کو پیارا ہے، تم ہمارے مذہب کو غلط کہتے ہو، ہم تمہارے کو غلط کہتے ہیں، باہر کا مذہب ہے جو ہے ہم بھگوان کو یاد کرتے ہیں، تم جو ہے اس کو اللہ کہتے ہو، باہر کا اپنی بات کرنے لگا۔ ہم یہاں کمائی کے لیے، غیروں نے اولادیں تمہاری بھی چھین لی، ہماری بھی چھین لی، ہم یہاں آئے پاؤنڈ لینے یہاں آئے، انہوں نے ہمارے ڈائمنڈ چھین لی، ہیرے اولاد ہماری اولاد چھین لی، ملحد بن گیا اولاد، دہریہ بن گیا اولاد۔ مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ ریجن پارک میں بیان کیا، وہی پر ہے انگلینڈ میں، اور اس نے کہا کہ یہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے، اور اگر تمہیں پیسے نہیں ہیں تو پیدل چل پڑو، چاہے راستے میں موت آ جائے گی اللہ تمہیں اجر دیں گے، نسلوں کو آگے بچاؤ ورنہ تمہاری نسلیں آگے دہریہ بنے گی۔ یہ تمہیں ایسے پاؤنڈ نہیں دے رہے، ایسے تمہیں وظیفے نہیں دے رہے، یہ ایمان کی تحلیل کر رہے ہیں، تمہارے اندر سے ایمان نکالنا کیسے، ایسی پوائزن اور زہر دے رہے ہیں تو تمہیں صاف کر دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کا شکر ادا کریں، ہم یہ غیر محنت کر رہے ہیں، اور حتیٰ کہ عرب عجم پر دونوں پر حملہ کیا، اور وہ ہم سے بھی 50 قدم آگے نکل گئے جدید تہذیب کو قبول کرنے، جدید تہذیب ہے اس کو قبول کرنے میں، حتیٰ کہ اس کا اثرات مکہ اور مدینہ آنے لگے۔ اور اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک وقت تھا وہ حدود کو تعدیلات کو اچھا سمجھتے تھے، اب جو ہے محمد ابن سلمان کو
یہ دے دی گا ٹارگٹ کے حدود و تعزیرات تم نے ختم کر دی. یہاں جزیرت العرب میں گرجے بنانے دو، مندر بنانے دو، سارا کچھ کرنے دو. اور اسی طرح فواحش اور منکرات. فرمایا 60 اسلامی ملک ہیں، سارے اور یہود و نصارہ کی جوتے چاٹتے ہیں، سب انہی کی جوتیاں اپنے اقتدار اور منصب کو بچانے کے لیے. مولانا سعید احمد خان صاحب مرحوم فرماتے تھے باطل چھا چکا ہے، ایئرپورٹوں پر باطل، ایوان میں باطل، تم جہاں جاؤ باطل ہی باطل ہے، باطل چھایا ہوا ہے. فرمایا دنیا میں جس کی نقل و حرکت زیادہ ہوگی فرمایا وہی چیز پھیلے گی. یہ ہوائی جہازوں میں چلے، بحری جہازوں میں چلے، انہوں نے وہاں شرک پھیلایا، زنا پھیلایا، عریانی پھیلایا. فرمایا حق والے حیا کے ساتھ چلو. مولانا سعید احمد خان صاحب فرمانے لگے تم جا رہے ہو باہر، فرمایا بعض ساتھی قرضہ لیں گے، حلال کی روزی لے کر جانا، حرام نہ لینا، باطل پھیلے گا حرام سے. حلال لے کر جانا، نگاہ کی حفاظت کرنا، حرام چیزوں سے بچنا، حق پھیلے گا. ورنہ فرمایا حق نہیں پھیلے گا. یہ جماعت اس کا یہ ہے کہ بھئی یہ وہاں فارمیلٹی پوری ہو جائے گی، جماعت گئی ہے. ورنہ فرمایا حق پھیلنے کے لیے حق کی صفات ہونا ضروری ہے، حق والی صفات ہو. اس لیے ہمارے بڑوں نے اس کی قربانیاں دی، محنت کی، کوشش کی. وہاں آپ کو پتہ ہے یہ حالات تھے کہ جمعے کے دن مسجد کھول گئی، وہ بھی اکا دکا. ہم ایک بریڈ فورڈ شہر میں گئے، اسے منی پاکستان کہتے ہیں، چھوٹا پاکستان. وہاں پر تھے، وہاں 16 درس گاہیں تھی قرآن کی، تعلیم الاسلام بہشتی دیوار انگلش میں پڑھاتے تھے. وہاں کہنے لگے یہاں پر حاجی خدا بخش صاحب آئے، حاجی خدا بخش صاحب، بھائی بشیر صاحب، بھائی عبد الخالق صاحب یہاں خیمے لگائے تھے. برف تھی، کہنے لگے برف. جہاں جہاں ہندو پاک کی جماعتوں نے خیمے لگائے اللہ نے وہاں مساجد بنے، وہاں مساجد بنے رب العالمین. ایک وقت تھا کہ اللہ نے روحانیت پر پھر مادی انعام بھی دی. 125 تک بنی امیہ رہے، پھر بنی عباسیہ آئے، اس طرف سارے بنی عباسیہ رہے. بحر اوقیانوس کے پرلی طرف مغرب میں بنی امیہ رہے 800 سال. اب جب وہاں اللہ کے دین میں کمی آئی، یہاں کمی آئی، تو اللہ نے چنگیزیوں کو، ہلاکو کے بھتیجوں کو بھیجا. طبقات شافیہ میں ایک گروہ 8 لاکھ انسان قتل کی، اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بھی بجا دی، جو دنیا کا سب سے بڑا مسلمانوں کا شہر. اور جب پھر ادھر گئے ہسپانیہ اور غرناطہ، جبل طارق، یہاں پر آخر میں مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا. بادشاہ وقت نے سونے کا تالاب بنایا اور اس میں نہارا ہے، اوپر سے لڑکیاں ننگی چھلانگ مار رہی. پھر اپنی شادی کی عیسائی لڑکی سے جبل طارق مہر میں دی، جبل طارق مہر کے اندر دیا. جب اللہ کا عذاب آیا تو 3.5 لاکھ مسلمان قتل تھے. پہلے یہی تھا، عیسائی ان سے پوچھ کر چلتے. جب دینی تنزل آیا پھر اللہ نے رب العالمین نے زہری نعمتیں بھی ہم سے چھین. یہی حال بر صغیر میں ہوا، یہی حال روس میں ہوا. آپ کو پتہ ہے جیہون اور سیہون کے پرلی طرف ماوران نہر ہے، وہاں پر بیضا شہر ہے جہاں امام بیضاوی نے کتاب بیضاوی شریف لکھی. شاش ہے جہاں سلشاشی لکھی گئی. سمرقند ہے جہاں ابو لہب سمرقندی تھی. بخارا ہے، مردم خیز علاقے تھے. آخر میں جب انقلاب آیا فرمایا بلڈوزروں کے ساتھ لاشیں کمیونسٹوں نے کٹی. انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے محنت کی غریبوں پر، اور کہا کہ تمہیں دیندار بھی چھوڑ چکے ہیں، وہ بھی مالداروں کے دروازوں پر سلامی کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں چندہ لینے کے لیے، اور تمہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. نعوذ باللہ اسلام نے تمہیں کیا دیا، انہیں دہریہ بنایا.
مولانا سعید احمد خان صاحب نے ہمیں سنایا فوجیں جب کھڑی ہوئی سامنے لڑائی کے لیے، انہوں نے اللہ اکبر کیا، وہ کمیونسٹ بناوٹی طور پر گر جاتے تھے، شکست ہو گئی۔ جب ایسے کیا بعد میں انہوں نے انہی پر توپے چلائی، میں بلڈوزروں کے ساتھ مسلمانوں کی لاشیں کٹی۔ بڑے صغیر میں بھی ایسا ہوا، ہمارے سر کا تاج بھی اتر گیا، اور جو دین کی وجہ سے اللہ نے ظاہری باطنی نعمتیں دی وہ چھن گئی، کیونکہ 850 سال ہم بڑے صغیر میں رہے۔ بہادر خان ہیں اورنگزیب عالمگیر کے کچھ عرصہ بعد، اور وہ ایک عورت تھی، اس کا نام تھا کمال لال۔ اس نے کہا سکے پر میرا نام کندہ کرا، لکھوا دو میرا نام۔ اس کی گود میں پڑا رہتا تھا اور کہا تیرے بیٹے گھور گھور کر مجھے دیکھتے۔ تو بہادر خان نے اپنے 11 بیٹوں کی آنکھیں نکالی، اس کنجری کی وجہ سے، لال کمل کی وجہ سے۔ میرے دوستو یہ حالات آئے ہیں، ہم اب باطل کے سائے میں ہیں، مشرق مغرب۔ یہ امید کی سب سے بڑی کرن ہے دعوت تبلیغ کی محنت، اس لیے کہ مدارس میں تو وہی آئیں گے جو طالب ہیں، طالب آئیں گے، طالب 1000 میں 2 بھی مشکل سے۔ تو غیر طالبوں میں جیسے انبیاء علیہ السلام پھرا کرتے تھے، پھرنا ان میں دین کی سچی طلب پیدا کر۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے لکھا ہے، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ مکہ میں اگر حکم آ جاتا زنا چھوڑ دو، شراب تو نہ چھوڑ دو، اللہ نے ذہن سازی پہلے کی، زمین جب ہموار ہو گئی کہ یہ زمین ہر چیز اگائے گی، اس کی ساری جڑی بوٹیاں نکل گئی۔ پھر جب حکم آیا زنا اور شراب کی حرمت کا، فرمایا پھر مدینہ کے اندر موسم برسات کی طرح شراب بہہ رہی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیرے دھیرے محنت کر کے آپ علیہ السلام ایسا انقلاب ہے۔ تو میرے دوستو یہ مبارک محنت ہے، بے طلبوں میں جا کر طلب پیدا کرنا۔ ریڑھی والا ہے، ٹانگے والا ہے، گریجویٹ ہے، وزیر ہے، کسی سے اثر نہ لے، فرمایا اثر اللہ کی ذات عالی سے لے، رب العالمین کی ذات سے لے۔ محدث عبد السلام بادشاہ کو نصیحت کر رہا تھا، تو وزیروں نے کہا ہم تو ڈرتے ہیں بادشاہ کے پاس جانے سے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی کبریائی کے مقابلے میں تمہارا بادشاہ چوہا نظر آ رہا تھا۔ تو ان کے اندر اللہ کی جلالت، خدا کی کبریائی اتری ہوئی تھی۔ شخصیت صرف محمد الرسول اللہ کی ہے، اسی سے اثر لینا ہے۔ صحابہ کرام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اہل بیت ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، اس کی مبارک زندگی کو پھیلانا۔ اس لیے اس کے اندر اپنے اوقات نکالنا اثر کے مغرب تو لازمی۔ پھر اللہ نے مدرسے میں پڑھا رہا ہے تو ایسی ترتیب بنا لے، وہ 3 سبق رکھ لے، 4 رکھ لے، یا ایک ٹائم دے دے، ایک ٹائم دعوت تبلیغ کو دے دے۔ بیر گشتے کرنا، ذہن بنانا، ذہن سازی۔ اس لیے ایک انگریز کہتے ہیں، ملکہ الدبت کہتی ہے، ایک جنگ ہوتی ہے مادی، ایک ہوتی ہے فکری جنگ۔ کہتے ہیں ہم نے دنیا میں فکری جنگ لڑی۔ ہمارا انگلینڈ کا جو تھا حکومت افریقہ پر بھی تھی اور ہندوستان پر بھی تھی کہ بھئی اتنی حکومت تھی، لیکن ہم نے محنت جو کی فکر کے اعتبار سے یہ انگریزی فکر کے بن گئے، فکری جنگ لڑی۔ اس لیے ہم ان ملکوں سے نکل آئے، لیکن قانون ہمارا وہاں ہے، تعلیم ہماری وہاں ہے، ہماری تعلیم بھی ہے، ہمارا قانون بھی ہے، لوگ ہمارے گرویدہ ہیں، لوگ ہمارے گرویدہ ہیں۔ کہا یہ بات ہم نے نبیوں سے سیکھی کہ نبی فکر کے اعتبار سے اپنا بنا، فکری جنگ دنیا میں لڑتے تھے، فکری کہ ذہن پلٹا کھا جائے، پھر 7 فٹ کی لاش بھی ادھر ہی چلے گی، ادھر ہی جائے گا جہاں ذہن بنا ہو۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ نے یہ نعمت دی ہے دین کی، قرآن حدیث کی، شاکر بنیں، خوش ہو جائیں، اپنی اولادوں کو اسی میں لگائیں۔ بہت سے علماء جا رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اور ان کے بچے بھی بعض دفعہ دین چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ تنخواہ تھوڑی ہے یہاں فلاں ہے، اس لیے ان چٹائی کو نہ چھوڑنا، اس چٹائی کے یہی سارے انعامات اسی چٹائی میں، سادگی میں ہیں۔ اور فرمایا صالحین کہا کرتے تھے
کہ 70 صدیاں بھی گزر جائیں، تقوی تم اختیار کر لو، اللہ پھر بھی ان کی تمہیں عزت کی چوٹیوں پر لے جائے گا اور عزت کے تاج تمہارے سروں پر اللہ رکھے، یہی دنیا دار بھی تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے تقوی کی برکت۔ اس لیے بھائی اپنا لین دین صحیح کرنا، اپنے معاملات صحیح کرنا، کوئی تجارتی سکنڈل نہ ہوں، کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں، حلال و حرام کی پرکھ ہو، آمد خرچ کا خاص خیال ہو، اور رب العالمین اس تھوڑی تنخواہ میں مولا برکت ڈالیں گے۔ اور یہ دعوت کے محن کام میں لگنا، مساجد کی آبادی کا، تو یہ ہمارے اکابر فرما رہے ہیں جیسے، تو یہ اقرب الی السنہ ہر بات کی تحقیق کرے۔ بس یہ فرق ہے، ایک دفعہ یہاں پر متوکلین کی جماعت چلی، رائے میں متوکلین کی جماعت، تو پھر مولانا محمد احمد صاحب نے کہا بھئی یہ سائلین کی جماعت ہے، متوکلین کی نہیں، بھئی یہ طرز نہ نبی پاک کا ہے، نہ مولانا الیاس کا ہے، نہ مولانا یوسف صاحب کا ہے۔ بھئی عبد الخالق صاحب ہوتے تھے، ان کا ایک ہاتھ جو ہے نا یوں کٹ گیا تھا، سکو نے کاٹ دیا تھا، یہاں رائے میں رہتے تھے۔ میں نے سب سے پہلے سے روزہ 3 لگائے 72 میں، اور 73 میں میں نے اس زمانے میں 4 مہینے لگائے کالج سے، پھر بعد میں نے ایک کتاب دینی پڑھی تبلیغ کی برکت سے، تو وہ فرمانے لگے عبد الخالق صاحب کہ بھئی جماعت کا امیر تو عالم دین ہی ہونا چاہیے، تاکہ پتہ لگے یہ قدم جو میں اٹھا رہا ہوں سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہی قصہ مشکوک زمانے میں چلا، یہی قصہ اور چلے، اس لیے سنت میں بھی اس کے اندر اپنا سلف کو دیکھنا ہے۔ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ جھنڈے لے کر شروع میں جماعتوں کو بھیجتے تھے، سہارنپور کو علماء نے کہا کہ دعوت کے لیے جو لشکر جاتے تھے اللہ کے نبی نے وہ گروا دیے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا، پھر انہوں نے چھوڑ دی۔ سہارنپور کیوں جماعت بھیجی؟ بھائی دیکھو اس میں کمی کیا ہے، علماء دیکھیں سنت کے خلاف کیا ہے۔ تھانہ بھون کے قریب اس لیے جماعت بھیجی کہ دیکھیں سنت کے خلاف کیا ہے۔ سنی سنائی باتیں بیان کرتے رہنا ہر وقت، یہ غلط۔ تحقیق کریں کہ موضوع روایت تو نہیں، یہ من گھڑت بات تو نہیں ہے، موضوعات سے بچیں۔ مجھے کسی ساتھی نے کہا آپ قرآن کریم پر لکھیں، میں لکھ رہا تھا، کوئی تھوڑا بہت لکھنے کا بھی کر لیتے ہیں، لکھ رہا تھا، اس میں یواقیت الاسلام کی علوم القرآن 4 جلدوں میں لکھی، اس میں میں نے 4تھی جلد یا 3ری جلد میں موضوعات حدیثیں لکھی 60، کہ عام لوگ ان کو بیان کرتے ہیں لیکن ہاں یہ موضوع من گھڑت موضوعات ہیں، من گھڑت۔ تو اس لیے کہا کرتے تھے ہمارے بزرگ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، عالم بھی سنی سنائی باتیں بیان کریں۔ مجھے ایک عالم نے کہا، وہ ہندوستان کے عالم تھے، یہاں مولانا عمر پالن پوری صاحب، وہ یہاں آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے مولانا یوسف صاحب کے ایک بیان میں پڑھا کہ حضرت عمر نے دیکھا چند لوگوں کو بھئی اس دفعہ کھیتی نہیں کی، انہوں نے کہا نحنو قوم متوکلین، ہم توکل والی قوم ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا بل انتم قوم متأکلین، کھاؤ پیو ہو، ہڈ حرامی ہو، اللہ سونا چاندی آسمان سے برساتے اور نکالتے نہیں، آسمان و زمین سے، اس لیے فرمایا بھائی سبب اختیار کرو۔ فرمایا یہ مولانا یوسف صاحب کی کاپی میں تو ہے، مولانا عمر صاحب کہنے لگے، میں ان کا مطالعہ کرتا ہوں، کہنے لگے مجھے کہتے تھے کہ یہ رٹو طوطا ہے، تو میں سب انہی سے لیتا ہوں، تو میں کہنے لگے کہ یہ واقعہ دیکھا آپ نے؟ میں نے کہا جی میں نے تری دیکھا۔ پھر ہم انگلینڈ گئے، وہاں کتاب مل گئی محمد ابن سماع الاقتصاب فی رزق المستطاب، اس کے اندر یہ روایت میں نے دیکھ لی، پھر میں نے لکھ کر حوالہ بھیجا، کہنے لگے مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے آپ کو دعائیں دی ہیں کہ اب میں بات بیان کروں گا، حوالہ آ گیا، ماخذ آ گیا ہے، اب بات کریں۔ پہلے میں اس لیے بیان کرتا تھا کہ ڈر ہے کہ موضوع نہ من گھڑت نہ، اس لیے بھائی پکی پکی باتیں یاد کرو۔ منتخب حدیث ذخیرہ ہے ہمارے پاس، بڑا ذخیرہ، اس کو دیکھو، مشکات کو دیکھو۔ آ جاتے ہیں جمعہ پڑھانا ہے، کون سی کتاب دیکھے؟ میں نے کہا یہ ساری حدیث کی کتابیں اپنی ہیں، یہ ساری حیات الصحابہ پڑھی ہے، ساری منتخب حدیث ہے،
اس کو دیکھو، مطالعہ کرے، مطالعہ۔ یہ لفظ میں نے مولانا سنے کہ مولانا یوسف صاحب کتابوں کے کیڑے تھے، اور میں بغیر تحقیق کے کوئی بات نہیں کرتے۔ کتنی محنت تھی سفروں میں، مستدرک حاکم میں، ابو نعیم حلیہ میں، اور سیاستہ سے، مسند دارمی سے، بہقی سے حوالے تلاش کر رہے، نشان لگا رہے، پھر نظام الدین جا کر انہیں اکٹھے کرتے، اور یہ حیات الصحابہ تیار۔ مولانا عطا المنعم شاہ صاحب بخاری نے، میں شرح جامی پڑھتا تھا، مجھے کہا دنیا کی سب سے عجیب کتاب ہے قرآن و حدیث کے بعد۔ کہنے لگا کہ یہ شخص نے کمال کر دیا ان 3 جلدوں میں۔ تو یہ ہے، اس کے ساتھ یہ دیکھیں، عالمی کے لیے مطالعہ کرے، انہی کو امت میں پھیلائے، انہی کو۔ حیات الصحابہ ہے، منتخب حدیث ہے، فضائل اعمال، فضائل صدقات میں شیخ نے یہ سند لکھ دی، سند کو دیکھ لی۔ بعد دفعہ سلفی غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں، مثلا حدیث ہے جو ایک نماز چھوڑ دے 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا، وہ کہتے ہیں کس حدیث میں دکھاؤ؟ شیخ نے نیچے لکھ بھی دیا، لم اجد فی کتب الحدیث، مجھے حدیث کی کتابوں میں حدیث نہیں ملی، شاہ عبدالعزیز کے مواعظ سے یا کسی سے لے کر لکھی ہے، اس لیے ہم اس کو مت بیان کریں۔ اس لیے کہ میں توبہ بھی کر لی، توبہ کرنے کے بعد قضا بھی پڑھ لی ہے، قضا پڑھنے کے بعد پھر 2,88,00,000 جہنم میں جلے گا۔ اس لیے تحقیق کریں، ہر بات کی تحقیق ہو، موضوع روایات آگے بیان نہ کی جائے، اس کو دیکھا جائے، اس لیے اس کا خاص خیال کیا جائے۔ ہمارے سامنے مطالعہ بھی ہو، 1 گھنٹہ مطالعے کا رکھیں، بھائی اس ٹائم گشت کرنا ہے، یہ گشت کا ہو، اس ٹائم میں نے پڑھانا ہے، اپنا ٹائم ٹیبل اس کو رکھے۔ میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، میں نے اپنے عصا جس کو زمین پر ٹیکتا ہوں، میں نے اس کی نچلی جانب کبھی قبلہ کی طرف نہیں کی۔ دوسرا یہ کہا کہ میرے شروع سے لے کر آج تک یومیہ 24 گھنٹے میں 10 سپارے پڑھتا ہوں، تیسرا دن قرآن ختم کرتا ہوں، میری زندگی کا معمول۔ ہمارے مولانا ساتھ ساتھ یہ 1 منزل پڑھتے ہیں، 7 سپارے روز پڑھتے ہیں، اس کے اندر اشراق میں، کوئی چاشت میں، کوئی اوابین میں، کوئی رات میں، جب موقع ملا۔ میں نے مولانا شمیم صاحب کو دیکھا انڈونیشیا کے سفر میں، جو ہی فارغ ہوئے قرآن کریم پڑھ رہے، کہنے لگے کہ میں اس سفر میں آیا، 15 دن کا سفر تھا، کہنے لگے تیسرا ختم کر رہا ہوں۔ تو قرآن کریم ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو لگانا، اوقات کو قیمتی بنانا، تو یہ اپنے آپ کو اس مبارک محنت پہ کھپائیں، کوشش کریں۔ رائے کی جماعتیں ہیں، انہیں بھی سینے سے لگائیں، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ نظام الدین سے اپنا تعلق، ہماری بنیاد وہاں سے ہے، ہماری اساس وہاں سے ہے، اور وہ تجلیات الہی کا مرکز ہے۔ جی بیت اللہ، حرمین مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے افضل جگہ ہے، اس لیے جو ہے وہاں اس سے ہمارا کنیکشن رہے۔ بس حاج صاحب کہتے تھے، ہم جا رہے تھے، حاج صاحب نے کہا وہاں لمبے لمبے سانس لینا، وہاں کی در و دیوار میں نور ہے، وہاں کی در و دیوار میں نور ہے، وہاں پر معمولی نہیں، کروڑوں انسانوں کے سجدے ہیں مخلصین کی۔ اس لیے سارے بھائی اس مبارک محنت پہ بھی لگے، اوروں کا اکرام بھی کرنا ہے، اپنی مجالس کو غیبت سے بھی پاک رکھنا ہے، شخصیات پر خواہ مخواہ تنقید بھی نہیں کرنی، اور اپنا کنیکشن نظام الدین سے کبھی کرنا ہے، ظاہری طور پر، باطنی طور پر اللہ کی ذات عالی سے۔ تو اس لیے ہمارا حقیقی سہارا اللہ ہے، اور ظاہری ہماری نسبت نظام الدین ہے۔ مولانا محمد الیاس، مولانا محمد یوسف کا طرز، اور یہ اقرب الی السنت۔ مولانا عبید اللہ صاحب فرماتے تھے، سارے دینی کاموں کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن اشبہ بعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت این نہیں کہتے تھے، کیونکہ ہم سے بھی پوچھے، صبح رسول پاک بیان کرتے تھے، ہر مہینے میں 3 دن لگاتے تھے، رسول پاک کی یہی ترتیب تھی، اس سے استنباط کیا، اخذ کیا، دین کا 10واں حصہ، مہینے کے 10واں حصہ 3 دن بنے، 24 گھنٹے کا 10واں حصہ 2.5 گھنٹے بنے، سال کا 10واں حصہ یہ چلہ بنا۔ انہوں نے اس سے استنباط کیا، قرآن و حدیث سے یہ چیزیں استنباط کی، ماخذ ہے، اس لیے قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے۔
تو ہماری نسبت ہے اس خاندان سے، اور وہ تتبع تھا، جیسے وہ افسانی آخری زندگی میں پاؤں دھو رہے ہیں اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف دھوتے ہو گئی، کہا ادھر ذرا پھیر لو، تھوڑا سا ادھر پھیر لو تاکہ میرا پاؤں جو ہے پھر دھوتے ہوئے قبلہ رخنا، ہاں نماز میں قبلہ رخ ہو جائے۔ اس لیے اس کی کوشش تو سنت پر لانا ہے، سنت کی آواز لگانی ہے۔ اور حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب، لوگ ہم سے جوڑے اللہ رسول سے نہ جوڑے تو گمراہی ہے، لوگ اللہ رسول سے جوڑو، بزرگوں سے اس لیے جوڑیں گے اللہ رسول سے، لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں بنانا، اللہ رسول کا گرویدہ بنانا۔ تو یہ مبارک محنت ہے سارے بھائی، اس کے لیے اللہ سے رو رو کر مانگے بھی صحیح اور اپنی محنت کو بھی بڑھائیں۔ اللہ اسی قطرے کو دریا بنائے گا اور اسی ذرات کو اللہ پہاڑ بنائے گا، تو انشاءاللہ اللہ چمکائیں گے۔ سارے بھائی کوشش کریں گے نا۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔